مالک یوم الدین ایک مالک ہے اور ایک ملک ہے۔ مالک کا معنی یہ ہے القادر علی استخراج الاعیان الی الوجود۔ مالک کا معنی یہ ہے کہ وہ قادر ہو چیزوں سے نکالنا وجود کی طرف، اعیانوں کو خارج میں لانا، یہ کام ہے مالک کی۔ القادر علی استخراج الاعیان الی الوجود، جو قادر ہو جو چیز جسم ہے ابھی تک موجود نہیں ہوئے وجود میں لانا، اسی کے نام مالک ہے۔ مالک لفظ قرآن کریم میں 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور جمع کے لحاظ سے 1 مرتبہ، اور ملک لفظ جو ہے قرآن کریم میں 13 مرتبہ مذکور ہے۔ ملک بادشاہ کو کہا جاتے اور مالک اختیار مند کو کہا جاتے، دونوں میں فرق ہے۔ ملک بادشاہ کو کہا جاتے ہیں اور مالک اختیار مند کو کہتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مالک عام ہے اور ملک خاص ہے۔ مالک ہر بندہ بھی ہر چیز وہ مالک بن سکتے ہیں، آپ بھی اور میں بھی مالک بن سکتا ہوں، لیکن ملک خاص ہوتا ہے۔ تو مالک میں عموم ہے اور اب ملک میں خصوص ہے۔ تیسرا فرق، مالک لا یعزل، مالک کوئی معزول نہیں کر سکتے۔ مثلا کوئی بندہ کسی چیز کے مالک ہے تو وہ اس سے کوئی بھی یہ معزول نہیں کر سکتے۔ ملک اس کے برخلاف جو ملک ہے وہ رعایا اگر وہ غلط کام کرے یا خلاف شریعت کام کرے تو عوام اس کو معزول کر سکتے۔ تو مالک یہ کوئی معزول اور ختم نہیں کر سکتے، اور ملک یہ عام رعایا اس کو فارغ کر سکتے۔ چوتھا فرق، مالک یجب علی العبید خدمتہ، مالک کے لیے یعنی غلام پر یہ واجب ہے کہ اپنے مالک کی خدمت کرے۔ بندوں پر لازم ہے کہ اپنے مالک کی خدمت کرے۔ اس کے مقابلے میں جو ملک ہے یہ رعایا پر لازم نہیں ہے کہ اپنے بادشاہ کی خدمت کرے، اپنی مرضی اگر کرے تو ٹھیک ہے ورنہ لازم اس پر نہیں ہے۔ پانچواں فرق، مالک عبید جو غلام ہے نوکر ہے وہ اپنے مالک کی بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں، بغیر اجازت مالک کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بخلاف الملک، اس سے رعایا وہ اس کا اجازت ہو یا نہ ہو اپنا کام کر سکتے۔ تو مالک اور ملک میں یہ فرق ہے، لہذا یہاں دونوں قرأت موجود ہے، مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی ہے، اور دونوں مشہور ہے لیکن بہتر مالک یوم الدین ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالی نے مالک یوم الدین ذکر کیا کہ یہ بادشاہ ہے قیامت کی دن، سزا اور جزا کی دن کے وہ مالک ہے۔ تو رب العالمین جس طرح اسی کے مالک ہے تو دنیا کی دنوں کے بھی تو مالک ہے نا۔ جس طریقے سے رب العالمین یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، تو جس طرح مالک یوم الدین ہے تو یہ مالک یوم دنیا بھی ہے نا، ہر چیز کے مالک ہے، تو اس کی تخصیص کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے کئی جوابات علماء نے ذکر کیا، یعنی اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر مالک یوم الدین یہ مالک خاص کیا دین کے ساتھ، قیامت کے ساتھ،
سزا اور جزا کے ساتھ کہ اسی دن کے جس دن میں وہ سزا اور جزا مل جاتے ہیں اسی دن کے مالک ہے۔ تو رب العالمین جس طریقے سے اسی دن کے مالک ہے تو ایام دنیا کی بھی تو وہی مالک ہے نا، اسے آسمان اور زمین کی بھی وہی تو مالک ہے نا، تو یہ تخصیص کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب، ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے جو ایام ہے، دنیا کے جو نظام ہے، اسی کے بارے میں تو اللہ نے پہلے سے اشارہ کیا، الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین ہے۔ تو رب العالمین سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو جنات ہیں اور اسی طرح مخلوقات ہے، تمام مخلوقات کے پالنے والا رب العالمین کے ذات ہے۔ تو وہاں پر تو ذکر ہوا، دنیا کا ذکر رب العالمین میں ہوا، رہ گیا آخرت، تو اس لیے رب العالمین نے یہ لفظ مختص کیا مالک یوم الدین، کیونکہ دنیا کا ذکر رب العالمین میں ذکر کیا گیا، تو اس لیے یہ دوبارہ مالک یوم الدین میں یہ خاص کیا کہ کیا وہ قیامت کی بھی وہ مالک ہے یا نہیں، تو اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن بھی وہی مالک ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ایک چیز اگر ذکر نہیں ہوا تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ منفی ہے۔ مالک یوم الدین سے یہ نفی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے جو ایام ہے، دنیا کے جو سال اور دن ہے، اسی کے مالک نہیں ہے، یعنی تخصیص الشیء بذکر لا ینفی عما عداہ، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو چیز ایک چیز کی طرف توجہ دیا گیا تو اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ باقیوں سے نفی کر لیتے ہیں، باقیوں سے نفی نہیں کرتے۔ ہاں، قیامت کا ذکر اس لیے ہوا کہ اس سے اشارہ ہے عظمت کی طرف۔ تیسرا وجہ یہ ہے کہ مالک یوم الدین اس لیے ذکر کیا گیا اور مالک یوم الدنیا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا میں رب العالمین نے اختیارات لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، کسی کو زمین کے مالک بنا دیا، کسی کو بادشاہی دیا گیا، کسی کو کیا دیا ہے، کسی کو اولاد دیا، یعنی ہر چیزوں کو اللہ نے دنیا میں وہ تقسیم کیا گیا، اور آخرت میں تمام اختیارات رب العالمین کے پاس ہے۔ اس لیے وہاں پر حدیث میں ہے لا تزول قدم ابن آدم، یعنی بنی آدم اپنے قدم بھی نہیں اٹھا سکتے جب تک اس سے سوال نہ کیا جائے۔ آخرت میں اختیارات کسی کو رب العالمین نے نہیں دیا، وہاں پر تمام اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ لا يتکلمون الا من اذن له، وہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہو، وہاں پر گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آگے پیچھے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے کپڑے بھی بندہ نہیں پہن سکتے ہیں۔ ہاں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیارات انسانوں کو دیا ہے، ابھی وہ اختیارات لوگوں کو نہیں دیا ہے کہ ہم پر ایسے لوگ مسلط ہیں جو ہم پسند بھی نہیں کر لیتے ہیں، جبکہ وہ اغیاروں کے غلام ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین کا یہ استخاص کیا گیا۔ اور چوتھا وجہ یہ ہے، چھٹا وجہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے عظمت الشان کی طرف۔ پانچواں وجہ یہ ہے لعظمت الآخرہ و ہیبتہ، اس دن کا عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے اور ہیبت کی طرف بھی۔ دوسرا یہ لفظ یہاں پر یوم ہے، یوم قرآن کریم میں 349 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ یوم لفظ قرآن کریم میں 349 مرتبہ قرآن میں مذکور ہے۔ یوم کا اطلاق دن پر بھی کی جاتے ہیں، یوم کا اطلاق وقت ممتد پر، لمبے وقت پر بھی کی جاتے ہیں، اور یوم کا اطلاق ایک تھوڑے وقت پر بھی کی جاتے، ایک ساعت پر بھی کی جاتے ہیں۔ وَمَن يُوَلِّ
ہم یوم اذن دبرہ، تو وہاں پر یوم اذن میں یوم سے مراد معمولی وقت ہے۔ تو یوم کا 3 معنی ہے، یوم کا دن پر بھی، وقت ممتد پر بھی، جو بہت لمبا وقت ہے، اس کا کوئی انتہا نہ ہو، اور تیسرا یوم یہ ایک گھڑی پر بھی اس کا اطلاق کی جاتی ہے۔ یوم آخرت میں اس کا کوئی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ قیامت کے دن کا تو 50,000 سال ہے، اس کے بعد اس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ 50,000 تک تو قیامت کے دن ہے، جب یہ 50,000 ختم ہو جائے اور جو اعمال نامے دی جاتے ہیں تو کوئی جہنم کی طرف کوئی جنت کی طرف، تو پھر وہاں پر تو کوئی رات آتی نہیں ہے، کوئی اس کا انتہا نہیں ہے۔ ایسی دن ہے کہ اس کا ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ 50,000 سال تو قیامت کے دن ہے کہ اس میں باقاعدگی کے ساتھ لوگوں کے حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب جب ختم ہو جاتے ہیں، لوگ کوئی جنت کوئی جہنم چلے جاتے ہیں، تو پھر بعد میں اس کا ایک ایسی دن ہے کہ وہ ختم ہونے والا نہیں۔ تیسرا لفظ دین ہے۔ دین قرآن کریم میں 67 مرتبہ موجود ہے، 67 مرتبہ قرآن کریم میں یہ لفظ موجود ہے دین۔ دین عقیدے کے معنی میں بھی ہے، لا اکراہ فی الدین، اے لا اکراہ فی العقیدہ۔ دین عقیدے کے معنی میں بھی ہے، جیسے لا اکراہ فی الدین۔ دین شریعت کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، شریعت اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، بس اور کوئی دین نہیں ہے۔ نمبر 3، غلبے کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں دین، جیسے قرآن کریم میں ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر آپ مغلوب نہیں ہوتے اور آپ کمزور اور ضعیف نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنے روح تو لوٹا دیں، لیکن وہاں پر آپ مغلوب ہے، وہاں پر آپ ضعیف ہے، اپنے روح واپس نہیں کر سکتے، نہیں لوٹا سکتے۔ تو دین مغلوب کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں۔ چوتھا معنی دین کی طاعت کے معنی میں بھی ہے، تابعداری کے معنی میں، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، ان اہل کتابوں کی قتل اس لیے واجب ہے کہ وہ تابعداری نہیں کرتے دین حق کی، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، یہاں پر اطاعت نہیں کرتے دین حق کی، اس لیے اس کا قتل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور اسی طرح سورہ نحل میں آیات نمبر 52 میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اللہ ہی کے لیے اطاعت ہے، ہمیشہ اطاعت اللہ کے لیے ہے۔ اور دین قانون کے معنی میں بھی ہے، دین کے کچھ معنی میں نے کیا، عقیدے کے معنی میں، شریعت کے معنی میں، غلبے کے معنی میں، طاعت کے معنی میں، اور اسی طرح قانون کے معنی میں۔ یہ دین قانون کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں، جس طرح سورہ یوسف میں آیت نمبر 76 میں، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام اپنے جس مصر کے بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یعنی اپنے جو بادشاہ ہے اسے بادشاہ کی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس لیے اس سے سوال کیا کہ آپ کے قانون میں کیا ہے، تو یہاں پر دین قانون کے معنی میں۔ چھٹا معنی دین حدود شرعیہ کو بھی دین کہا جاتے ہیں، لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کی بارے میں کوئی نرمی اختیار نہ کرے، اللہ کی حدود میں کوئی نرمی آپ اختیار نہ کریں۔ دین یہاں پر حدود شرعیہ کے بارے میں ہے،
کہ آپ اللہ کی حدود میں کوئی نرمی نہ کریں۔ ساتواں معنی دین عبادت کے معنی میں ہے، جس طرح اس سورہ زمر آیات نمبر 31 میں، یہ 33ویں آیات میں، الا لہ الدین الخالص، الا لہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے عبادت ہے۔ یہاں پر دین عبادت کے معنی میں، دین دعا کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں، جیسی سورہ مومن آیت نمبر 14 میں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آپ دعا اللہ ہی کے لیے کریں، بس اللہ کے وہ طرف آپ خالص دعا اللہ کی طرف کریں، کسی اور سے دعا نہیں کرنا ہے۔ نواں معنی دین بمعنی حساب اور جزا ہے، جس طرح اسی آیات میں، مالک یوم الدین، بادشاہ ہے حساب اور جزا کے۔ اور اسی طرح سورہ زاریات میں، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یقیناً جو حساب اور جزا ہے یہ واقع ہونے والا ہے۔ سورہ انفطار بھی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، کیا ہے جزا اور سزا کی دن، آپ کو کس نے بتایا کہ سزا اور جزا کا کیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہاں پر دین اسی معنی پر ہے، 9 معنی ہے، اور یہ 9 کے 9 قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 صفات ذکر کیا ہے، اللہ رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین۔ اسی سورہ فاتحہ میں 5 صفات اللہ کی مذکور ہے، اللہ رب، رحمان، رحیم، مالک۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، لِأَنَّ سَائِرَ الصِّفَاتِ تُرْجَعُ إِلَيْهِ، تمام جتنی بھی صفات ہے اللہ کی، وہ سارے کے سارے کا مرجع یہ 5 ہے۔ اللہ، اس میں صفات الہیت کی، معبودیت کا، جتنی بھی صفات الہیہ ہے، صفات ہے الہیہ، وہ اللہ میں پائے جاتے ہیں۔ تربیت کی، جو رازق ہے، پانی دینے والا، پانی برسانے والا، زمین کو تیار کرنے والا، یہ اناج اگانے والے، تمام جتنی بھی صفات ہے وہ رب میں داخل ہے۔ اور صفات نعوت الجود والجمال، جو سخا اور حسن کی ہے، وہ رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اور صفات الجلال والقدرت یہ مالک میں ہے۔ تو تمام جتنی بھی صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ سارے کے سارے ان 5 میں محفوظ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 صفات